الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے، جس نے ہم کو، آپ کو، ساری کائنات کو بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا. تمام نبیوں پر خصوصاً پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ ہو، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے ٹھہرا ہوں، وہ موضوع ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز نبوی میں آج کے خطبے میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا، اور اس حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا بتاتے ہیں. وہ حدیث رکھنے سے پہلے، اس کی وضاحت سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتلا دوں کہ یہ عناوین جو میں آج کل آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نماز کے سلسلے میں، یہ بڑے خاص عناوین ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگر عبادتوں کے بارے میں ہوگا تو حج کے بارے میں نہیں ہوگا، عمرے کے بارے میں نہیں ہوگا، آپ کے زکوٰۃ صدقات کے بارے میں نہیں ہوگا. عبادتوں میں اگر کسی چیز کا سوال ہوگا سب سے پہلے نمبر پر تو وہ نماز ہے. نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال، عبادت کی بات جہاں تک آئے گی تو وہاں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. جب معاملات کی بات آئے گی، حقوق کی بات آئے گی، تو وہاں پر جو ہے پھر دوسری چیزوں کا ذکر آئے گا. لیکن عبادتوں میں نماز کا اول مقام ہے، سب سے پہلا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی دنیا کے اندر نماز کو پڑھتا رہا، نماز کبھی چھوڑی نہیں، الا ماشاءاللہ کبھی مجبوری کے وقت چھوٹ گئی، بات میں اس نے قضا کر لی، وہ الگ چیز ہے، ہمیشہ اس نے نماز کی حفاظت کی، بروز قیامت یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، اس کے لیے برہان یعنی دلیل ہوگی کہ واقعی میں دنیا کے اندر مومنانہ زندگی گزار کر بندہ آیا ہے. اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی یہ نماز. اللہ رب العالمین نے جو جہنم بنائی ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی یہ نماز. اور جس شخص نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز کو لائٹ لیے رکھا، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کچھ وقت کی پڑھ لی کچھ وقت کی غائب، جس کو نماز پڑھنا کہتے ہی نہیں ہے،
ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا جو کچھ وقت کی نماز پڑھتے ہیں کچھ غائب کر دیتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم ہے، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو ان کے لیے نماز روشنی بھی نہیں ہوگی، ان کے لیے برہان بھی نہیں ہوگی، نجات کا ذریعہ بھی یہ نماز نہیں بنے گی، بلکہ اس شخص کا انجام کیا ہوگا جس نے دنیا کے اندر نمازوں کی حفاظت نہیں کی، اس شخص کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور وہ کس کا ساتھی بنے گا وہ تو غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بندہ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان چار لوگوں کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چار لوگوں کا نام، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان چاروں کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ یہ چاروں کفر کے سردار ہیں، یہ کوئی نارمل لوگ نہیں، یہ کفر کے سردار ہیں۔ چاروں لوگ دنیا کے اندر ظالمانہ کردار ادا کر کے گئے ہیں، چاروں لوگ اسلام کے شدید مخالف، اللہ کے دشمن، اللہ کے بندوں کے دشمن اور کفر کے سردار، یہ چاروں لوگ ہیں۔ جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے ان کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی وضاحت کی کہ دیکھو دنیا کے اندر آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے یا نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس کی چار وجہ ہوتی ہے، یا تو مال کی وجہ سے، یا پھر بادشاہت، رتبہ، وقار ہے، یا پھر سرداری، یا پھر تجارت۔ انہی چیزوں میں الجھ کر کے آدمی نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ بس جو شخص مال کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، دکان سے نہیں اڑتا، کاروبار سے نہیں اڑتا، کاروبار میں خسارہ ہو جائے گا، گراہک چلا جائے گا، یہ سوچ کر کے مال میں الجھا رہتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص بادشاہت کی وجہ سے، عہدے اور رتبے کی وجہ سے نماز کی حفاظت نہیں کر پاتا اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ۔ جو شخص سرداری کی وجہ سے نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص تجارت میں الجھا رہتا ہے، دیگر مشغولیات میں الجھا رہتا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کا انجام ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کی ہے۔ میں یہ حدیث آپ لوگوں کو اس لیے سنایا اس خطبے میں کہ آج ہم نمازوں کی پابندی بالکل بھی نہیں کر رہے۔ میں ایک بات کہوں، کبھی کبھی مجھے بالکل ایسا لگتا ہے، میں علم دین کا ادنا سا طالب علم یہ محسوس کرتا ہوں کہ غیروں سے زیادہ آج اگر اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کی شبیہ غیروں سے زیادہ مسلمانوں نے بگاڑی ہے۔ آج نقصان غیروں سے زیادہ اسلام کو پہنچ رہا ہے تو اس کے ماننے والوں سے پہنچ رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اسلام کا سب سے بڑی شان والی چیز کیا تھی؟ توحید۔ دنیا کے اندر جگہ لوگ اپنے سر کو جھکا رہے تھے، اسلام نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، اس پیشانی کو ایک الگ مقام اللہ نے دیا ہے، صرف رب کے سامنے جھکانا ہے۔ عظمت کے طور پر بھی، تعظیم کے طور پر بھی، عزت دینے کے لیے بھی کسی کے سامنے نہیں تم جھکا سکتے ہو، صرف جھکانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا ہے۔ لیکن اسلام کے اس شان کو ختم کس نے کیا؟ خود اسلام کے ماننے والوں نے۔ اس کی دھجیاں کس نے بکھیری؟ جگہ جگہ سروں کو اپنے جھکا کر کے جہاں در مل گیا وہاں جھکا لیے۔ کس نے ایسا کیا؟ خود مسلمانوں نے، خود مسلمانوں نے۔ آج ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہونی بھی چاہیے کہ آج مساجد، مدارس پر حملے ہو رہے ہیں، لوگ نشانہ بنا رہے ہیں۔ بے شک ایک طرف یہ بات اچھی ہے، لیکن مساجد کس لیے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ نماز پڑھنے کے لیے نا۔ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں بولو؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ بیٹھ کر کے ہوٹلوں پر ادھر ادھر ہمارے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا رہا ہے، امام صاحب خطیب لوگ بول نہیں رہے۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہو مسجدوں میں آ کر کے؟
بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان بنتے ہو۔ آج سب سے زیادہ اگر اسلام کی شبیہ بگاڑی ہے تو اسلام کے ماننے والوں نے۔ اگر تم صحابہ کرام کی طرح نماز پڑھتے، نمازوں کی پابندی کرتے، اپنے سروں کو مسجدوں کے آ کر کے جھکاتے، اور جس طریقے سے جمعہ کی نماز پڑھتے ہو اور جمعہ کی نماز کے بعد نکلتے ہو، اگر ایسی شکل ہر نماز میں ہوتی، فجر کی نماز میں بھی ہوتی نا، کسی کو جرت نہیں ہوتی مساجد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی، ہے نا۔ دوسری مسجدوں کے رونا روتے ہو، وہ مسجد ٹوٹ گئی، ایسی ٹوٹ گئی۔ اپنے محلے کی مسجد میں کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ اذان ہوتی رہتی ہے، گھروں کے اندر مشغول رہتے ہو، اذان ہوتی رہتی ہے، کاروبار پہ بیٹھے رہتے ہو، اذان ہوتی رہتی ہے، ادھر ادھر مصروف رہتے ہو، اور پھر کہتے ہو بڑے پکے سچے مسلمان ہیں۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اگر ہوگا نماز کے بارے میں ہو۔ چلیے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، وہ حدیث اصل میں مجھے ذکر کرنی ہے۔ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کے اندر کہا، 239 آیت نمبر ہے، اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا ہے۔ یعنی ذکر، اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کے ذریعے سے، ویسے ہی تم کو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ، اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا تم نہیں بنا سکتے ہو۔ جیسا طریقہ اللہ نے بتایا ہے ویسے ہی تم کو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب کیسے یاد کرنا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور تھوڑا اور وضاحت ہونا۔ حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں یہ بات کو لے کر کے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 631، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی، نماز کیسے پڑھو؟ جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صحابہ کرام یہی دیکھتے تھے۔ صحابہ کرام جب بھی کسی کو بتاتے تھے نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو یہی کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایسے ہی دیکھا ہے۔ کوئی صحابی اگر سوال کرتا تو کہتا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ کام کرتے تھے، ایسا سوال کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، نماز اتنی عظیم عبادت ہے، پھر بھی لوگوں کا کہنا میں بھائی حنفی مسلک کا ہوں اسی لیے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی نماز پڑھوں گا۔ کوئی کہتا میں شافعی مسلک کا ہوں تو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والی نماز پڑھوں گا۔ کوئی کہتا میں مالکی ہوں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والی نماز پڑھوں گا۔ کوئی کہتا میں حنبلی ہوں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ والی نماز پڑھوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھے گا کون؟ امام کائنات والی نماز کون پڑھے گا؟ پھر صحابہ کرام کے دور میں یہ سارے لوگ تھے ہی نہیں، کوئی مالکی شافعی حنبلی کچھ بھی، کوئی بھی کسی کا وجود نہیں۔ صحابہ کرام نماز نبوی پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھتے تھے، اور آج وہی نماز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہی سکھا۔ اور میرے اس تقریر کا موضوع یہی ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز وہ پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ثواب اسی وقت ملے گا، اللہ اسی وقت قبول کرے گا آپ کی نماز کو جب آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، تبھی آپ کو ثواب ملے گا۔ نہیں تو خود ساختہ نماز ان کی فلاں مفتی صاحب بتا دیے، فلاں صاحب بتا دیے، ان کی نماز اگر پڑھو گے تو ثواب بھی انہی سے لے لینا، ثواب بھی جا کر انہی سے لے لینا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں پڑھو گے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نبی کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں حدیث سنوں آپ لوگوں کو۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت بڑا مختصر رہ گیا ہے، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 صحابہ کرام کی ایک مجلس تھی، وہاں پر پہنچے اور کہا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طریقے کو جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے وہ مجھے پتا ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر کر کے بتاؤ پھر کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے نماز کا ایک مختصر سا طریقہ بتا دیا ہے۔ ابھی میں حدیث سناؤں گا نا، اس میں کوئی اپنی طرف سے لفظ نہیں ڈالوں گا، میں جیسا انہوں نے بتایا ویسے ہی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا وہ طریقہ۔ آپ لوگ ایسا محسوس کریں گے یار اس میں بہت ساری چیزیں تو ہے ہی نہیں، اس میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ دراصل اس طرح اس حدیث کو سنو کہ ایک صحابی دوسرے صحابہ کرام کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ہم لوگوں نے ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ مولانا وہ رفع الیدین جب کرتے ہیں تو ایسا ہاتھ کرنا کیا یا ایسا کرنا،
ہے نا, ابھی کیوں ایسا کرو گے, ہے نہیں. تو صحابہ کرام کیسے تھے؟ علم والے تھے, سمجھتے تھے, چھوٹی سی بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لے جاتے تھے, مختصر سی بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لے جاتے تھے. تو انہوں نے مختصر انداز سے ذکر کیا اور صحابہ کرام نے سمجھ لیا. اسی لیے جو اس میں ذکر ہے وہی میں ذکر کروں گا, باقی انشاءاللہ جیسا آپ لوگ سمجھتے ہیں اور جیسا میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے لفظوں میں مختصر طور پر پورا نماز کا ایک طریقہ انشاءاللہ لفظ ٹو لفظ انشاءاللہ اگلے خطبے جمعہ میں ذکر کر دوں گا. ابھی میں وہ جو صحابی 11 یعنی خود ملا کر 11 لوگوں کے سامنے وہ نماز پڑھی گئی وہ بتانا چاہتا ہوں, ہے نا. 10 سامنے تھے, ایک سمجھا رہے تھے. 11 لوگوں کی شہادت, وہ نماز کا طریقہ وہ بتلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, جو صحابی بتلائے. اب ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلا رہے ہیں. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر تکبیر تحریمہ کہتے, اللہ اکبر, ہے نا, اٹھاتے اللہ اکبر, ہے نہیں. بہت سارے لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ اٹھا لیتے پھر اس کے بعد بات پھر اللہ اکبر کہتے ہیں, آگے پیچھے ہو جاتے, اٹھاتے اللہ اکبر کہتے, تکبیر تحریمہ. اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تکبیر کہنے کے بعد نماز سے آؤٹ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, ہے نا. یعنی آپ ابھی صف میں ٹھہرے ہو, تکبیر تحریمہ نہیں کہو تو آپ بول سکتے ہو بھائی پنکھا آن کر دو, ہے نا, فلاں چیز کر دو, اشارہ کر سکتے ہو. لیکن جب نماز میں آپ اللہ اکبر کہہ دیے, انٹر ہو گئے نماز میں, پھر کچھ کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اب نماز سے آؤٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر حرام ہو گئی, اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور باقی جو اللہ اکبر دوسری تکبیر ہوتی ہیں ان تکبیروں کو اصطلاح میں تکبیر انتقال کہتے ہیں. انتقال اس لیے کہتے ہیں, آج تک ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انتقال کا مطلب مر جانا خالی. انتقال کا مطلب اصل میں ہوتا ہے لفظی ترجمہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. کسی آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو چونکہ دنیاوی حالت سے نکل کر کے وہ برزخی حالت میں چلا جاتا ہے, اسی لیے اس کو بولتے ہیں انتقال. اور ان تکبیروں کو تکبیر انتقال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے ایک حالت سے دوسری حالت میں ہم جاتے ہیں, چینج ہوتے ہیں, ہے نا, اس لیے تکبیر انتقال کہتے ہیں. بہرحال کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر تکبیر تحریمہ کہتے, پھر اس کے بعد قرآن پڑھتے, سورۃ الفاتحہ ضمی سورہ جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتے, پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے, رکوع میں جاتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, اٹھا کر کے رکوع میں جاتے, ہیں نا, رفع الیدین جن کو کہتے ہیں, ہے نا, دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. آج بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں, میں دیکھتا ہوں نماز پڑھتے رفع الیدین نہیں کرتے. کیوں؟ بچپن سے مولوی صاحب سکھا دیے. رفع الیدین وہ بتوں کی وجہ سے کیا جاتا تھا. رفع الیدین پہلے تھا, بعد میں منسوخ ہو گیا. آج کل کے مولوی صاحب لوگوں کو معلوم ہوگا, یہ صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا. سوچو, یہ صحابہ کرام جو تھے نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے, ایک صحابی دوسرے صحابہ کرام کے سامنے طریقہ بتا رہے, رفع الیدین کر رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم. آج کل کے لوگوں کو بہت زیادہ معلوم کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا, وہ بتوں کی وجہ سے تھا, ہے نا. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, رکوع کرتے, رکوع میں جاتے, رفع الیدین کر کے رکوع میں جاتے. رکوع میں کیا کیفیت ہوتی؟ اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے, کمر سیدھی رکھتے. ہتھیلیاں جو ہے, یہ ہاتھ جو ہے نا اپنے گھٹنے پر رکھتے اور کمر بالکل برابر رکھتے. اس کیفیت کو سوچو. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, رکوع میں جاتے یا تو ایسے رہتے, سر اٹھا رہتا, پیچھے والا حصہ ادھر رہتا, ایسا. بہت سارے لوگ سر ایک دم ڈاؤن کر دیتے, یہ حصہ اٹھ جاتا. دونوں چیزیں غلط. برابر پیٹھ ہونی چاہیے, کمر کا حصہ جو ہے برابر ہونا چاہیے رکوع کے اندر. وہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں صحابی کہ اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھتے, کمر سیدھی رکھتے, نہ سر جھکاتے نہ بلند کرتے, نہ سر جھکاتے نہ بلند کرتے. پھر کیا ہوتا, اپنا سر رکوع سے اٹھاتے, پھر کہتے سمی اللہ لمن حمدہ اور رفع الیدین کرتے. پھر کندھوں کے برابر جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. رفع الیدین میں ایک چیز بتلا دوں, یا تو آپ کندھوں کے برابر اٹھائیے یا پھر کانوں کی لو تک اٹھائیے. کانوں میں ایسا ٹچ کرنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسی کرتے, کانوں کو سمجھا رہے ہیں شاید یا کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں معلوم. کندھوں تک یا کانوں کی لو تک, ہے نا, ٹچ کرنا نہیں ہے, بس یہاں تک یا یہاں تک. بہت سارے لوگ تو رفع الیدین کرتے ہوئے بھی غلطی کرتے ہیں. وہ جیسے احسان کر رہو, نیچے خالی ایسے پنجے ایسے کر لیتے بس,
نہ یہاں تک لاتے یہاں تک یہیں خالی کر لیتے بس، ہے نا. وہ بہت ایسا لگتا ہے بڑی سستی ہے، بہت پیسہ کچھ خرچہ ہو جائے گا تھوڑا اوپر اٹھا لیں گے تو، ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے صحابی کہتے ہیں اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الیدین کرتے، اور پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے، سیدھے بالکل کھڑے ہو جاتے، ہے نا. رکوع کے بعد اب سیدھے کھڑے ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے، زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے. جب سجدے میں پہنچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بازو نہیں بچھاتے تھے، ایسا بالکل نہیں کرتے تھے، بازو نہیں بچھاتے تھے، اور بازو کو اپنے جسم سے چپکاتے نہیں تھے، ہے نا. ایسا بالکل ایک دم چپکا لیے نہیں، بالکل ایسا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اٹھا ہوا حصہ اور یہ پھیلا ہوا حصہ، بالکل ایسا نہیں، ایسا یعنی یہ حصہ خالی رہتا تھا، ایسا ایک دم چپکا ہوا نہیں رہتا تھا. اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوتی تھی، قبلے کی طرف پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوتی تھی. اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے، دیکھو کہ انگلیاں کیا کرتے، سیدھے کھڑی رکھتے، یا بہت سارے لوگ پیچھے کی طرف موڑے رکھتے، ہے نا. یا بہت سارے لوگ تو پیر اٹھا ہوا ہی رہتا، پیر اٹھا ہوا ہی رہتا ہے، زمین سے ٹچ ہی نہیں رہتا ہے. حالانکہ سجدے کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے کہ ناک، پیشانی، ہے نا، یہ دونوں ہاتھ اور اسی طریقے سے پیر اور دونوں گھٹنے یہ سب ٹچ ہونا چاہیے، تبھی سجدہ مانا جائے گا، نہیں تو سجدہ نہیں مانا جائے گا. اچھا چلیے پھر کیا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے، ابھی سجدے میں گئے تھے نا، سجدے سے اٹھاتے اللہ اکبر کہہ کر کے، اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھاتے، بایاں لیفٹ جو ہے نا اس کو فولڈ کرتے، بچھاتے، اس پر بیٹھ جاتے، سیدھا پیر کھڑا رکھتے اور اطمینان سے بیٹھتے. پھر اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا پڑھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، اللہ اکبر کہتے، دوسرے سجدے میں جاتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب کیا نام ہے اٹھنا ہوتا دوسرے سجدے سے تو پھر وہی کیفیت سے اٹھتے اور اپنا بایاں پیر لیفٹ پیر بچھاتے، اس پر بیٹھتے اور تھوڑی دیر بیٹھتے. اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں. اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، جب ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے نا تو ڈائریکٹلی کھڑے ہو جاتے، سجدہ کیا سجدے سے ڈائریکٹلی اٹھ گئے، نہیں، ابھی تھوڑا بیٹھ کر کے 1 سیکنڈ ایسا بیٹھ کر کے پھر اٹھنا رہتا، اس کو بولتے ہیں جلسے استراحت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسے استراحت کرتے تھے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے. اب صحابی کہتے ہیں کہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اور سیم جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت پڑھے ویسے ہی دوسری رکعت بھی پڑھتے تھے. اب کوئی اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیر تحریمہ کہتے تھے، ایسا ویسا نہیں، دوسری رکعت میں جو کیا جاتا ہے وہی کرتے تھے. دوسری رکعت کے لیے سیم ہو گئی بات. پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے، یعنی 2 رکعت پڑھ لیے، تشہد میں بیٹھ گئے، اتحیات پڑھ لیے، تو پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو پھر کیا کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر اٹھاتے. تیسری رکعت کے لیے جب ٹھہرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر اٹھاتے، پھر رفع الیدین کرتے، جیسا کہ نماز کے شروع میں کیا تھا تکبیر تحریمہ کے وقت، ہے نا، تکبیر تحریمہ کے وقت پھر رفع الیدین کرتے. یعنی دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے نا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رفع الیدین کرتے تھے. اور کہتے ہیں صحابی پھر اسی طرح باقی نماز میں کرتے تھے، باقی رکعتوں میں کرتے تھے، 4 رکعت مکمل کر لیتے تھے. پھر جب وہ سجدہ آتا تھا آخری، یعنی آخری رکعت کا آخری سجدہ، دوسرا سجدہ جب آتا تھا، وہ سجدے کے بعد کہ جس میں اتحیات، درود شریف وغیرہ پڑھنا رہتا ہے، پھر سلام پھیرنا رہتا ہے، تو دوسرے سجدے کے بعد کیا کرتے تھے کہ اپنے پیر کو، لیفٹ پیر کو موڑتے تھے اور رائٹ پیر کے نیچے سے باہر نکال کر کے سرین کے بل بیٹھ جاتے تھے. اللہ کے اس پیر پر نہیں بیٹھتے تھے، پیر سے نیچے بیٹھ جاتے تھے، جس کو تورک بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اتحیات، درود شریف، دیگر دعائیں ہیں وہ پڑھ کر کے پھر سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا کرتے تھے. یہ طریقہ جب بتلایا انہوں نے تو یہ سن کر کے جو وہاں پر صحابہ کرام تھے، 10 اور صحابہ کرام، انہوں نے کہا اے ابو حمید ساعدی، تم نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. میں جانتا ہوں، ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے 730 حدیث نمبر، میں جانتا ہوں کہ اس نماز کے طریقے سے ابھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہوئے ہوں گے کہ اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں،
لیکن میں نے یہ حدیث اس لیے ذکر کی کہ دیکھو صحابہ کرام ایک دوسرے کے سامنے نماز نبوی کا تذکرہ کرتے تھے، کسی اور نماز کا نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا ابو بکر نماز کیسے پڑھتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا طریقہ بتاؤ، فلاں صحابی کی نماز کا طریقہ بتاؤ، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آسان سے لفظوں میں نماز کا ایک طریقہ مختلف احادیث کے مجموعے کے ساتھ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، وہ آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں آسان لفظوں میں وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور میں نے اس لیے اس کو ذکر کیا کہ دیکھیے حدیث میں بھی صحابہ کرام نماز کا طریقہ جب بتاتے تھے تو یہ طریقہ ہوتا تھا، اس میں دعائیں وغیرہ تو نہیں ذکر کی گئیں، لیکن یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اس میں رفع الیدین خاص طور سے ذکر ہے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کب کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، باری تعالیٰ جو علم ہم کو حاصل ہو رہا ہے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، باری تعالیٰ ہم لوگوں کو مل جل کر رہنے والا بنائے، اختلافات سے محفوظ فرمائے، نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد